جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4، چوتھی قسم اسم غیر متمکن کی۔ وہ کون سی اسماء افعال؟ وہ اسماء ہیں جو فعل کی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں، بمعنی امر حاضر اور بمعنی فعل ماضی۔ بمعنی امر حاضر جیسے رویدہ، بلہ، حیہلہ، ہلم، دونک، علیک، ہا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بھی ہیں اور بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ، صح، مہ، آمین، یہ سب کیا ہیں؟ اسماء افعال بمعنی امر حاضر۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب رویدہ بمعنی امہل، رویدہ بمعنی کس کے ہیں؟ مہلت دے، یہاں پر چھوڑ دو لکھا ہو، یعنی اس کو بندے کو چھوڑ دو، مہلت دے۔ اور بلہ بمعنی دع، اور حی حل بمعنی کس کے؟ حی حل کس کے معنی میں؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کون سے فعل کی معنی ہے عربی میں؟ ہاں بہرحال حلم بمعنی تعال، ٹھیک ہے آؤ، اور دون کا بمعنی خذ، ٹھیک ہے لے، علی کا بمعنی الزم، ہا بمعنی خذ، ٹھیک ہے پکڑ۔ آئی بات سمجھ میں؟ حی حل کس کی معنی میں ہے؟ چلو بعد میں دیکھ کے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں چلو بات آ گئی سمجھ میں؟ اور دوسرا کیا ہے؟ بمعنی فعل ماضی جیسے حیہات بمعنی بعود، ٹھیک ہے، شتان بمعنی افترق، اور سرعان بمعنی سرع، معنی جلدی کی، ٹھیک ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ اسماء افعال ہیں۔ دیکھو رویدہ، بلہ، حیہلہ، ہلم، دونک، علیک، ہا، یہ سارے جو ہے اسماء افعال ہیں بمعنی امر حاضر۔ ان کی ترکیب بھی وہی ہوگی جیسے امر حاضر کے صیغے کی ہوتی ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ رویدہ بمعنی امہل، امہل فعل اس میں منتظم فاعل۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اس طرح حیہات بمعنی بعودہ، ٹھیک ہے، اس کی ترکیب ان فعلوں والی ہوگی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ نمبر 5، اسماء اصوات۔ وہ اسماء ہیں جن سے کسی آواز کی نقل مقصود ہوتی ہے، جیسے اح اح کھانسی کی آواز ہے، اف اف درد اور کرب کی آواز ہے، بخ بخ خوشی اور مسرت کی آواز ہے، نخ نخ اونٹ بٹھانے کی آواز ہے، غا کا کوے کی آواز۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں۔ نمبر 6، اسماء ظروف۔ اسماء وہ کلمات ہیں جن میں ظرف زمان اور مکان کے معنی پائے جائیں۔ وہ کلمات ہیں جن میں جو مکان یا زمان پر دلالت کرے، جو مکان یا زمان پر ہے، تو پھر لہذا اس کی دو قسمیں ہو گئی۔ نمبر 1 ظرف زمان، وہ کون سے؟ اذ، اذا، متی، کیف، یا، نام سے، مذ، منذ، قد، اعوذ، قبل، بعد۔ آئی بات سمجھ میں؟ اذ، اذ کی معنی ہے جب، اذ کی معنی کیا ہے؟ جب۔ یہ ماضی کے لیے ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو۔ آئی بات سمجھ؟ اور اس کے بعد جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے جئتک اذ طلعت الشمس اور اذ الشمس طالعۃ، جئتک اذ الشمس طالعۃ۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جی ترکیب اس کی کیا ہوگی؟ جئت فعل، تو ضمیر فاعل، کا ضمیر مفعول بھی، اذ اسم ظرف، اذ طلعت فعل، الشمس فاعل، فعل فاعل مل کر مظروف، کیا اسم ظرف اپنے مظروف سے مل کر مفعول فی ہوا کس کا؟ جئت فعل کا، یا ظرف ہوا جئت فعل کا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اور اس طرح جئت کا اذ الشمس طالعۃ، اس میں کیا ہے؟ الشمس طالعۃ مبتدا خبر مل کر پھر کیا بنے گا؟ مظروف۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھ آئی نہیں؟ یہ واو کو واو یہ نہیں ہے، واو یہ بتایا کہ جئتک اذ طلعت الشمس و جئتک اذ الشمس طالعۃ، اس طرح ہے۔ بات آئی سمجھ؟ دوسری اس جملہ اسمیہ کی مثال ہے، وہ کس طرح بنے گی؟ جئتک اذ الشمس طالعۃ۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو جئتک وہی فعل فاعل مفعول، اذ اسم ظرف،
اور الشمس مبتدا تالیۃ خبر، مبتدا خبر مل کر مظروف، اسم ظرف مظروف مل کر پھر کیا ہوگا؟ متعلق ہوگا یا مفعول فی ہوگا کس کا؟ جئتو فعل۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، جو بات سمجھ میں نہیں ہے پوچھو۔ اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اور آتی کا اذا طلعت الشمس، میں آؤں گا تیرے پاس جب سورج طلوع ہوگا۔ اب دیکھو طلعت ماضی ہے لیکن پھر بھی مستقبل کی، اس کی ترکیب بھی اس طرح ہے، آتی فعل اس میں انا ضمیر فاعل کا ضمیر مفعول بھی، اذا اسم ظرف، طلعت فعل، الشمس فاعل، فعل مل کر مظروف، ظرف مظروف مل کر متعلق ہوا کس کا؟ فعل کا، یا مفعول فی ہوا فعل کا ظرف۔ اور کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، مفاجات مانا اچانک کوئی چیز ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے خرجت فاذا السبع واقف، نکلا میں کہ اچانک درندہ کھڑا تھا، میں نکلا بس اچانک درندہ کھڑا تھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب اس کی ترکیب کس طرح ہوئی؟ خرجت فعل، تو ضمیر فاعل، تو ضمیر ہے فا مفاجاتیہ، فا کس کا کیا ہے؟ مفاجاتیہ، ٹھیک ہے، زائدہ، اس کی کوئی ترکیب میں آتا بتا، ٹھیک ہے؟ اذا اسم ظرف، السبع مبتدا واقف خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر مظروف، ظرف اپنے مظروف سے مل کر کیا ہوگا؟ متعلق یا مفعول فی یا ظرف بناؤ، خرجت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ بات سمجھے؟ ہاں، ترکیب آ رہی ہے نا؟ اب ترکیب آ جائے، عبارت آ جائے، نحو کا مقصد یہ ہے۔ باقی یہ تم نے یاد ویسے پہلے سے کیا ہوا ہے نا؟ کیا ہوا ہے نا؟ نہیں کیا ہوا؟ بھول گئے؟ چلو پھر یاد کراتا ہوں، سارے سنتا بھی ہوں پھر۔ ہاں، اب 55 میں پہنچ گیا۔ چل، بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں، متا، چلو پھر پیچھے یاد کرو، کیا خیال ہے؟ ہاں، اسماء افعال اور اسماء اسوات تو ٹھیک ہے، اسماء یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمجھ لو کہ ایسے ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ اسماء افعال تو آئیں گے نا ترکیب میں، تو اسماء افعال کو تکرار کرو، ایک دوسرے کو یاد کر کے سناؤ، پھر آگے اسماء ظروف لمبے ہیں تو پھر اسماء ظروف ایسے ہی یاد کرو، اذا متا کیف یا نام مضمون قطع، یہ یاد کرو، ٹھیک ہے؟ پھر آگے تفصیل آگے یاد کرو۔ ہاں، اس لیے ہے نا، یاد کرو، تکرار کر کبھی بدایو اور یاد کرائے سے، چلو یاد کرو شاباش۔